السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کورٹ روم سے نکلتے اس سے سامنا ہوا تھا۔ کنگریچولیشنز نہیں کہو گے؟ وہ الو ہی چمک لیے سیاہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بولا تھا۔ آہان نے مقابل پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ایک نظر دیکھا۔ پوری اسرار سے تاثر تھے اس شخص کے وہ لب ہیچ کیا ایکسکیوز۔ وہ پڑے ہوتے اس کی جانب آیا جو قدرے بڑی شیف میں تھا۔ نقش تو اس شخص کے تعریف کے قابل تھے۔ وہ اپنی قدرے بڑی شیف اور بالوں میں گینگسٹر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تم نے ہی کیا تھا، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ چور، مجرم اور پولیس کے کھیل سے وہ واقف ہی تھا۔ آخر اس کا واسطہ بھی تو آئے دن اسی سب سے ہوتا تھا۔ مقابل پارٹی سے 3 ہیئرنگز کے لیے اتنا پیسہ لے کر تم سراسر مجھے جانتا کہہ کر میر سبطین کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ اس کی بات پر لمحے میں چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اچھلو نہیں زیادہ۔ چاہتا تو آج کی ہیئرنگ میں تم گنہگار ثابت ہوتے۔ ٹرانسپیرنٹ لفافہ اس کے سامنے لہرایا تھا۔ یہ اس پوائنٹ سے پولیس کو ملی تھی جو تمہاری گن سے ہی نکلی تھی۔ اس میں گولی کا شیل تھا۔ یہ ثابت کرنے میں مجھے صرف 2 سیکنڈ لگیں گے۔ یہ تمہاری گن سے نکلی ہے جو تم نے جس بھی وجہ سے چلائی تھی، لیکن میں ایسا نہیں کرنے والا۔ سو ڈونٹ وری۔ اس کے سمٹے لب دیکھے وہ طنزیہ مسکراہٹ لیے دوبارہ بولا تھا۔ اور رہی بات کنگریچولیشنز کی، اس کی مٹھائی تو تمہاری طرف ادھار رہی۔ امید ہے کبھی بھی تم سے دوبارہ میرا سامنا نہ ہو، انشاءاللہ۔ وہ پچھلا واقعہ نہیں بھولا تھا جب اس کی شادی کی رات اس کو ریسٹ کر کے لے گیا تھا، اور میں دعا کروں گا کہ تمہارے انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائیں۔ آہان اس کی بات پر اس کی پشت تکتا رہ گیا تھا۔ لاؤنج سے دوبارہ اپنی غیر ہوتی طبیعت محسوس کرتے وہ اٹھی تھی۔ جب اٹھتے پھر اس کا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ ریحا، نائمہ اور ثانیہ دونوں نے باتوں کے دوران اس کو اٹھتے دیکھ ٹھٹکتے پکارا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ بس ماما، سر پھٹنے والا ہو رہا ہے۔ وہ ان کے سہارے پر ان کے کندھے پر سر رکھے نڈال سی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ثانیہ سمیت اس لمحے روم سے نکلتی دنین کی زیرک نگاہوں سے اس کی زرد ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ کب سے ہے یہ؟ نائمہ نے خوشگوار حیرت لیے پوچھا تھا۔ ماما، پرسوں 2-3 دنوں سے۔ میڈیسن بھی لی تھی، پھر بھی عجیب دل متلا رہا ہے، اور ہنوز سی پوزیشن میں بولی تھی۔ پاگل، میرے ساتھ چلو۔ ثانیہ کی جانب مسکراہٹ اچھالتے انہوں نے اس کو دیکھتے کہا جو ناسمجھی سے ان خواتین کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کے اوپر سے ہی گزر رہا تھا سب۔ اپنی ماں اور ثانیہ کا انکشاف درست ہونے پر چند لمحوں پہلے پیلا سا چہرہ اب سرخی اختیار کر رہا تھا۔ وہ اپنی خوشی اور عجیب کیفیت سے لب دبائے سب کی نظروں سے چھپتی پڑی تھی۔ جہاں بی جان سمیت گھر کے سب فرد اس شخص کے سود آگاہ ہوئے تھے۔ 2 خوشیاں ایک ساتھ اس گھر میں۔ ثانیہ، تم ان دونوں کا صدقہ دے دینا۔ بی جان نے دنین اور ریحا کو دیکھتے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ جی بی جان، میں تو بس کہتی ہوں سب اچھا ہو جائے۔ ریحا، اب بالکل لاپرواہی نہیں کرنی، خیال رکھنا اپنا۔ نائمہ کی تنبیہ پر وہ گردن ہلاتے تعصب سے بولی تھی۔ یہ مجھے بتائیں، لاپرواہی کا کیوں کہتی ہیں؟ میں خود نہیں کرتی۔ آہان اور آپ دونوں مجھے ابھی بھی پتہ نہیں نا سمجھ کنڈر گارڈن میں گھومتی چھوٹی سی بچی سمجھتے ہیں۔ وہ دل کی بات زباں پر لائی تھی۔ نہیں بھئی ریحا، آپ سمجھدار ہیں، کوئی بھی ایسے نہیں کہے گا۔ بی جان نے جس انداز میں کہا تھا وہ ان خواتین کے دوران حجل سی ہو گئی تھی۔ کنگریچولیشنز ریحا بھابی، وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے ان کے درمیان بولی تھی۔ تھینک یو دنین۔ ریحا کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا تھا۔ وہ سب میں بیٹھی بھی بیزار سی کھوئی سی لگی تھی۔ میری تو اب ذرا بھی اہمیت نہیں رہے گی، وہ دھیمی سرگوشی میں بولتے اٹھی تھی جو وہ واضح سن گئی تھی۔ ریحا نے اس کی پشت اوجھل ہونے تک تکی تھی۔ میں آتی ہوں، وہ بولتے اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ اب سیڑھیاں بھی چڑھ چکی تھی۔ دنین، وہ ریلنگ کے قریب جھکی رہی تھی۔ ریحا کو لگا تھا وہ آنسو پی رہی ہے۔ دنین، آپ رو رہی ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے اس کو؟ وہ لڑکی الجھی سی لگی تھی۔ وہ جھجکتے پوچھ بیٹھی تھی۔ اس کے 2 بار پکارنے پر مڑی تھی۔ تم ہو میرا مسئلہ؟
وہ غصے اور آنسوؤں سے سرخ پڑتی آنکھوں پر ضبط چھوڑتے بولی تھی، میں ریحا کو سننے میں غلطی لگی تھی۔ وہ کیسے مسئلہ تھی؟ ہاں، تم مہربانی سے پریٹنڈ نہیں کیا کرو، تم بہت معصوم ہو، بہت اچھی ہو، حالانکہ تم ایسے نہیں ہو جو تم ظاہر کرتی ہو۔ وہ تو اس کی تیز آواز سے اپنی ذات کے حوالے سے چپتے لفظ سمجھ رہی تھی۔ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی میں نے؟ وہ اس اچانک سے ہمدردی کرتی سچویشن سے گھبرا گئی تھی۔ وہ بغیر جواب دیے چہرے کو رگڑتے چلی گئی تھی، جبکہ ریحا کو وہاں کھڑے رہنا بے مقصد لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ لڑکی اس کی ذات سے کیوں تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ سہج قدم بڑھتے اپنا سیل فون تھامے گیراج میں گئی تھی جہاں وہ پشت کیے تھا۔ قدموں کی چاپ سے پلٹتے وہ مڑا تھا۔ غازیان اس کو پکارتے اس لمحے اس کے ناقابل فہم تاثر تھے۔ وہ حیرت میں تھی۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ قدرے لمبے بالوں میں تھا، شیپ بڑی سی تھی، سیاہی جینس پر سیاہ ڈریس، شرٹ کے فورڈ سلیو میں اس کی مضبوط بازو نمایاں تھے۔ ہلکی روشنی جو لان کے پودوں سے ہوتی اس کے سراپے پر تھی۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ حراست میں پورا ہی چین سموکر بن گیا۔ اس کے لب سرگوشی میں ڈھلے تھے۔ وہ قریب بڑھا تھا کہ وہ 2 قدم بے ساختہ پیچھے ہوتے اپنے باپ کی کھڑی گاڑی کے ساتھ لگ گئی تھی۔ "یو نیور چینج یور سیلف" ایک ماں میں بھی تم نے خود کو نہیں بدلا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گیا تھا۔ اس کی خوشبو محسوس کرتے وہ یقین کر گئی وہ کوئی اور نہیں وہی تھا۔ ہتھیلی اس کی جانب پھیلائی تھی۔ اس کے ذرا سے پیچھے ہٹنے پر نور دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ ہیوی بائک پہ تھا۔ "گاڑی کہاں ہے؟" وہ حلق تر کرتے ہتھیلی نظر انداز کرتے بولی تھی، "تم اتنی انجان تھی مجھ سے، فی الحال محکمے کی کسٹڈی میں ہے، اسی پر گزارا کرو"۔ وہ لٹھ مار انداز میں جواب دے گیا تھا۔ "غازیان بابا کو لے لو، نہیں تو یہیں رک جاؤ تم بھی"۔ وہ نئی تجویز پیش کرتے بولی تھی، "میں اب گیا تو یاد رکھنا واپس نہیں آؤں گا"۔ اس کی بھاری آواز پر دل تھامتے رہ گئی تھی۔ "میں کہاں جاؤں گی پھر"۔ وہ نم ہوتے لہجے سے انچ بھر قدم بڑھا گئی تھی۔ غازیان نے نوٹ کیا تھا، "چل رہی ہو یا نہیں"۔ وہ بات بدل گیا، "ہم کوئی راستہ نہیں بچتا"۔ وہ گہرا سانس بھرتے باہمت ہوئی تھی۔ وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھتی وہ پھر سے نوک گیا تھا، "وہ دوسری طرف بیٹھو، اس پر اڑ جاؤ گی ورنہ"۔ آہ، اس کا دل چاہتا اس کے محکمے والوں کا سر پھاڑ دے۔ اور کیا وہ اتنا غریب تھا، اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں لے سکتا تھا؟ فی الحال یہ بائک بھی رینٹ پہ ہے۔ نور کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھم گیا تھا۔ وہ اس کی سوچ جو بڑھ گیا تھا۔ روڈ پر آتے وہ اس سے قدرے فاصلے پر تھی۔ "تم میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات پر ہو"۔ وہ لب سے بس آیتوں کا ورد کر رہی تھی، "نور قریب ہو جاؤ"۔ وہ انسنی کیے فاصلے پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کی چیخیں برآمد ہوئی تھیں، "غازیان سٹاپ، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ"۔ "غازیان پلیز"۔ "آہستہ کیوں، میری جان لینے پر تلے ہو"۔ "کیوں میری جان نکال رہے ہو"۔ اس کی شرٹ سینے پر لپیٹتے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑتے اب وہ قدرے قریب آ گئی تھی۔ اس لمحے اس کے بال بکھر چکے تھے، دوپٹہ بھی گلے میں جھول رہا تھا۔ "ابھی لی کہاں ہے"۔ اس کی گمگیر آواز بائک کے شور میں بھی محسوس کر گئی تھی۔ "مجھ پر یقین ہے"۔ وہ اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کرتے بولا تھا۔ "نہیں ہے"۔ وہ بری طرح چلائی تھی۔ "ٹھیک ہے پھر، گیٹ ریڈی فار ڈائی"۔ نور کا سر چکرایا تھا۔ وہ کیوں اتنا بدتمیز تھا؟ "تھوڑا سا یقین ہے"۔ "خدارا اب تو سپیڈ سلو کر لو"۔ ڈرا دھمکا کر وہ اس کی آدھی جان نکالتے ہمیشہ اپنا مقصد پورا کروانے میں کامیاب ٹھہرتا تھا۔ 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے ہوتے وہ اس لمحے ایک فلیٹ کے سامنے تھے۔ "اترو گی یا اب بس ایسے ہی رہو گی"۔ وہ اسے خود سے چمٹے دیکھ سٹینڈ لگاتے بولا تھا۔ ایریا کافی خوبصورت تھا، وہ کوئی سوسائٹی تھی۔ نور نے تیز دھڑکنوں، سرخ آنکھوں اور بکھرے بالوں سے دیکھا تھا۔ اندر قدم بڑھاتے اندھیرے سے سامنا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے سے سیلنگ ایریا کی لائٹ آن کیے اندر روم میں بڑھ گیا تھا جو صرف 2 سنگل چیئرز پر مشتمل تھا۔ یہ گھر کافی چھوٹا تھا، بلکہ نور کو ڈربا ہی لگا تھا۔ صرف ایک روم ہی اسے فی الحال نظر آیا تھا جس کی سائڈ سے لکڑی کے اسٹیئر نکلتے اوپر والے پورشن تک جاتی تھی۔
لیگزری سا فلیٹ جس میں سارا ووڈ ورک ہوا تھا وہ اتنا بے مروت تھا اسے چھوڑتے چلا گیا تھا۔ وہ وہیں پڑتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، بے بسی سے سب تک رہی تھی۔ کیا سکتے میں چلی گئی ہو؟ وہ باہر نکلا تو شرٹ چینج کیے ٹی شرٹ میں تھا۔ وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، اس کے حلیے سے دل چاہ رہا تھا اس کے بال کینچی سے کتر ڈالے۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ تم کچھ کھاؤ گی؟ وہ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولا تھا جو اس کی نظروں سے بچتے سہمی سی بولی نہیں۔ وہ شام میں کھانا کھا چکی تھی پر مجھے شدید لگی ہے۔ اس کے بولنے سے اس کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ اس تنہا سے گھر کو دیکھتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ آرڈر کر لیں؟ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ پیچھے کھسکتی جا رہی تھی، ہتھیلیوں میں پھوٹتا پسینہ۔ وہ بے بس سی آنے والے لمحات کو سوچتی زمیں بوس سو رہی تھی۔ غازیان مجھے سونا ہے، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ گرتے پڑتے قدموں سے سامنے نظر آتے روم کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس شخص نے ایک وکٹم کو اپنایا تھا اور بدلہ لیا تھا اس لڑکی کا۔ جسٹس زبیر کو وہ اچھے سے جانتا تھا، آخر اسی شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نیوز آئی بھی تھی جب اس کی بیٹی اغوا ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسی نیوز گردش نہیں ہوئی تھی اور سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، یا شاید وہ شخص لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ احان اس شخص کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور تھا۔ میر سبطین کی فیملی سے تعلقات بھی تھے۔ وہ دانیال کی موت کا گہرا صدمہ میر سبطین کی بیوی نے لیا تھا۔ فی الحال وہ خاموش تھا، لیکن شاید اگر وہ صدمے سے نکل آیا تو اس کے لیے غازیان کو ٹریپ کرنا مشکل نہیں تھا۔ آج نہیں، صبح میں وہ لیٹ گھر پہنچا تھا۔ فریش ہوتے چینج کیے وہ اس روم میں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ باہر قدم بڑھا گیا تھا۔ رخ فی الحال اپنے باپ سے ملنے کا تھا، جہاں وہ فائل پر بیزی تھے۔ آپ زمینداروں سے ریٹائر کر لیں خود کو اب۔ احان نے فائل تھامتے خود دیکھی تھی۔ اس کا انٹرسٹ شروع سے بزنس میں نہیں تھا، بنسبت اذہان کے۔ شروع میں کافی دیر اس کا شعبہ انہیں ہرگز پسند نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا یہ منتیں کرنے والا شعبہ ہے جس میں صرف ضلالت، جیسے کہ آئے دنوں وکیلوں پر تشدد۔ وہ ایک بار تو اس کی گاڑی کا یہی حال ہوا تھا، اور تب ریحان نے جو اس شخص کے ریکارڈ لگائے تھے وہ الگ تھے، بڑی مشکل سے قائل کیا تھا۔ خیر اب اس سب میں وہ عادی ہو گیا تھا۔ سکندر نے بغور دیکھا تھا، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ڈنر پر ریحا کو خاموش پاتے وہ حیران تھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ کیا تماشے لگا رہی ہو؟ صحیح سے کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اس کے سخت واضح خیالات سے نکلی تھی، جبکہ باقی ٹیبل پر موجود افراد کی نظریں اسے خود میں اترتی محسوس ہوئی تھیں۔ ہاں ریحا، ٹھیک سے کھاؤ بیٹا۔ ثانیہ نے بھی اپنے آن اس کی جانب مرکوز کیے اسے ٹوکا تھا۔ کانگریچولیشنز احان بھائی، ترقی کر رہے ہیں آپ۔ اس بات پر منہ میٹھا ہو جائے۔ اذہان کی آواز سے سویٹ کا پیس اپنے ہونٹوں کے قریب محسوس کیا تھا۔ مجھے نہیں پسند، اور ویسے بھی کون سی ترقی، حالانکہ آج تو کیس ہارا تھا۔ وہ ریحا کو جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بس اب کسی طرح سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں چاچو بننے والا ہوں، اور اس خوشی میں جلدی سے کھائیں تاکہ آپ کا مزاج بھی سویٹ ہو۔ میرے مزاج؟ چاچو؟ احان نے سمجھتے ٹھٹکتے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ مما یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ہاتھ پرے کیے نہ سمجھی کے عالم میں تھا۔ یہ تو تم ریحا سے پوچھو۔ وہ مسکراتے لبوں سے سر ہلا گئی تھی۔ سب کی باتیں اور خود پر توجہ مرکوز ہونے پر وہ درین کی ساری باتیں بلائے شرم محسوس کرتے۔ وہ پلیٹ کھسکاتے پرے کرتے تیزی سے بولی تھی، میرا ہو گیا بس۔ وہ پلک جھپکتے اٹھ گئی تھی۔ احان نے اس کی ویسی ہی پڑی پلیٹ دیکھی جس میں آدھی سے زیادہ روٹی بچی تھی۔ یہ مجھ سے بچے اب، وہ زیر لب دہراتے اٹھا تھا۔ کچھ نہیں کہنا اسے۔ احان کی بات پر ثانیہ نے قہقہ لگاتے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ باہر اپنی ماں سے اور باقی گھر والوں سے گڈ نیوز سنتے اسے پورے روم میں ڈھونڈنے کے بعد بالکنی میں تھا، جو اس سے چھپنے کی کوشش میں تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی، پشت پر بکھرے لمبے سیاہ بالوں کو کیچر میں باندھے تھی، مجھ سے چھپنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے گرد حصار باندھے اسے اپنی مضبوط بازو میں بھر گیا تھا۔ میں آپ سے چھپ کے کہاں جاؤں گی؟ وہ اس کے حصار میں چند لمحوں پہلے والے اضطراب کی جگہ اب پرسکون احساس محسوس کرتے آنکھیں موند گئی تھی۔ تمہیں مجھے سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے بولا،
بلیو می، مجھے بھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا تھا